ذاتی چیز کھو جانے سے غیر کی چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ کسی کی چپل یا جوتا کوئی شخص مسجد سے یا کسی اور مقام سے جلسے وغیرہ کے موقع پر جو ہوتا ہے وہاں سے چرا کر لے جاتا ہے، تو وہ دوسرے کی چپل یا جوتا وہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے کہ میری لے گیا فلاں تو میں بھی لے کر کے چلے جاتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جائز اور حلال ہے کیونکہ میری چپل یا جوتا بھی تو چوری ہو گیا ہے، جبکہ اپنی کسی چیز کے چوری ہو جانے پر دوسرے کی چیز کی چوری جائز نہیں ہوتی ہے، بلکہ ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے جیسے پہلے نے چوری کی تھی یا پہلے نے اٹھایا تھا، تو پہلے کے لیے بھی حلال نہیں تھی اور آپ لے رہے تو آپ کے لیے بھی یہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں بدائع الصنائع میں کافی تفصیلی بحث نقل کی ہے، وَأَخْذُ السَّرْقَ حَرَامٌ وَيَدُلُّ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے تحت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے بدائع الصنائع پہلی جلد صفحہ 196 سے اور 198، اور اسی طریقے سے جو ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 279 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کتاب السرقہ فصل فی رکن السرقہ کے تحت اور درر الحکام کے اندر لا يجوز لأحد ان يتصرف فی ملک الغیر بلا اذنہ، یہ عبارت جو ہے درر الحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 198 رقم المادہ 96 اور 98 پر اس کو نقل کیا ہے۔ المسائل المہمہ فی ما ابتلت به العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 124 کتاب اللقطہ، عنوان ہے ذاتی چیز کھو جانے سے غیر کی چیز حلال نہیں ہوتی، صفحہ نمبر 124 مسئلہ نمبر 125 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔